تمام سننے والوں کو السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جتنا ذکر ہمارے معاشرے میں گناہوں کا ہوتا ہے، اتنا اگر نیکیاں کو ہو جاتا تو شاید سارے مسائل خود ہی حل ہو جاتے۔ لوگ گناہوں کی قسمیں، گناہوں کے نقصانات اور گناہوں کے طریقوں پر وہ بیانات دیتے ہیں کہ اتنا کچھ لکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی چلتا پھرتا گناہوں کا انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ، وہ بھی گناہ، بولنا بھی گناہ، چپ رہنا بھی گناہ، رکنا بھی گناہ، چلنا بھی گناہ، مانگنا بھی گناہ، دینا بھی گناہ، فارغ بیٹھنا بھی گناہ، بزنس کرنا بھی گناہ۔ گناہ کی اس تکرار سے آدمی مایوس و پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ دنیا کی جنگوں کی طرح خیر و شر کی اس لڑائی میں بھی کوئی ریٹریٹ ہونی چاہیے، یہ آدمی 2-4 دن سکھ کا سانس لے اور آرام سے سوچ سکے کہ زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ گناہوں کے وہ تذکرے اور ایسی پریشانیاں جو مایوسی کو جنم دے، شیطان کی ایک چال ہے۔ بندہ کہے، خدا نعوذ باللہ میرے گناہ بڑھ گئے اور تیری رحمت کم پڑ گئی۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ اس مالک سے ہی مایوس ہو جائے جس کی کتاب شروع ہی الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ فرینڈز، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ گناہ پریشانی تب ہو جب تک وہ ہو نہ جائے۔ ایک بار ہو جائے تو اب معافی مانگے، استغفار کرے اور آگے چلے۔ زندگی پڑی ہے، یہ گناہ بھی اللہ سے ایک تعلق تو ہے۔ بندہ اسی کا تو گناہ کرتا ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ اللہ نے جہاں کسی کو کوئی برگزیدہ مقام دیا ہے، وہ کسی کو کہیں اور رکھ چھوڑا ہے۔ خدا کے کاموں میں علت نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اللہ کا فضل کسی دلیل، کسی وجہ کا محتاج نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اپنا حصہ ڈال ہی رہا ہوتا ہے۔ میچ کے اس کھلاڑی کی طرح جس کے ہاتھ میں میچ کی آخری گیند پر لگنے والا چھکا کیچ کی صورت میں آ جاتا ہے اور وہ سرخرو ہو جاتا ہے، اور وہ نیکی جو دعویٰ پیدا کرے اس سے وہ گناہ بہت بہتر ہے جو توڑ کر رکھ دے۔ گناہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، یہ بندے کو بندہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، ورنہ بندہ اوتار ہو جائے۔ اور کیا پتہ پرسکون دل والوں کی تہجد سے ندامت میں تڑپنے والوں کی راتیں بہتر ہوں۔ گناہوں کی خواہش کا ہونا بھی بڑی اچھی بات ہے، یہ اپلے ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، اسے اللہ کے خوف کی یاد میں جلانا چاہیے کہ ترقی ہو۔ گناہ سرکش گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں سدھارنا چاہیے، بندہ آگے کا سفر کر سکے۔ آدمی کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے۔ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، علم بھی گناہوں سے بچاتا ہے، یہ نیکیوں کا ملٹی پلائر ہے۔ اللہ گناہوں کو کم درجہ لکھتا ہے اور نیکی کو بڑھا کر لکھتا ہے۔ گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا سے اعتماد اڑ جاتا ہے۔ آدمی گناہ پر قدرت رکھتا ہو مگر چھوڑ دے کہ نفس کی مخالفت ہو، اللہ سے حیا ہے، اللہ کی محبت، خوف یا شکر غالب آ جائے بھی تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اپنے ادب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں، کسی کو ارادوں کی خبر نہ ہو اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اور یہ کبیرہ اور صغیرہ کی تکرار بھی ایک حد تک ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کے لیے مفتی کو فتویٰ دینا بھی پڑتا ہے، مگر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص کی پرکھ الگ ہوتی ہے، کسی کا صغیرہ، کسی کا کبیرہ، کسی کا کبیرہ، کسی کا صغیرہ۔ ہو سکتا ہے کہ شرک کا خیال کسی کے قریب سے بھی نہ گزرتا ہو مگر حسد اسے چمٹ گیا ہو، تو کسی کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو مگر شہوت کا اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے۔ اب اگر وہ اس طلب سے نکل گیا تو اونچا گیا اور پھسل گیا تو بہت نیچے گرا۔ ہمارے معاشرے میں تو فتویٰ بھی وہ دیتے ہیں جنہیں گناہوں کی الف بے بھی نہیں آتی۔ اصل فیصلہ تو حشر میں ہوگا، جسے خدا پاک نے کبیرہ کہہ دیا سو ہوا، اور جسے صغیرہ تو وہ ویسا ہی لکھا جائے گا۔ اور اگر کبیرہ بھی بخش دے، بغیر توبہ ہی کی معاف کر دے، تو کون ہے جو اس کا ہاتھ روک لے؟ گناہ گاروں کا بڑا احترام کرنا چاہیے، ان کا اللہ سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ندامت کا، توبہ کا، کسی بد دعائیں دینے سے بیڑا غرق نہیں ہوتا۔ اللہ کو اپنے مخلوق سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ گناہ معاف ہونے کے بھی سینکڑوں طریقے ہیں، گناہ نیکی سے بھی معاف ہو جاتے ہیں،
اور کچھ کے گناہوں کو اللہ حشر میں نیکی سے بدل دیں گے۔ اللہ کا فضل تو توبہ کا بھی محتاج نہیں، بغیر توبہ کے ہی بخش دے، اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ سائیں کہتے ہیں کہ وہ عذاب نہیں دیں گے اگر ہم شکر ادا کرتے رہے اور ایمان لائے۔ اب بتائیے، توبہ اور گناہوں کا تو نام ہی نہیں آیا۔ امید اور حوصلہ رکھیں، جب نفس گناہ کا بولے تو نہ کرے، نیکی سے روکے تو کر لے، اتنی سی بات ہے۔ آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کا ہی واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ نیکیاں ہیں کوئی نہیں، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کے صدقے معاف کر دے، نادانی میں ہوگے تو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جو ہمارے نفس کے بیچ میں حائل ہے۔ اللہ، گناہوں کی لذت ختم کر دے، ایسے معاف کر جیسے شہنشاہ معاف کرتے ہیں۔ جس طرح تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی خبر نشر نہ کی، اسی طرح آخرت میں بھی رسوا نہ کریو۔ اے اللہ، اتنا قریب بلا لے کہ کوئی ترجمان، کوئی پردہ نہ رہے، تو گناہ بھی مٹا دے، گواہی دینے والوں کے ذہنوں سے بھی مٹا دے۔ اے اللہ، ہم تو گناہوں کو انجوائے بھی نہ کر سکے کہ گناہوں سے پہلے بھی تیرا خیال، گناہوں کے بیچ میں بھی تیرا ڈر اور گناہوں کے بعد بھی تیرا خوف۔ اے اللہ، ہمارے ٹوٹے ہوئے بے لطف گناہوں کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری مدد کریں مجھے آگے جانے میں۔